الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد ابتدائی گفتگو میں قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. دراصل بات یہ ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو دراصل شعائر اللہ کی تعظیم کرنا وہ ان لوگوں کے دلوں میں موجود تقوی کی علامت ہے. جو لوگ شعائر اللہ کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے. شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے عربی میں، اور شعیرتن کہتے ہیں کسی نشانی کو، کسی علامت کو، اور اسی سے عربی میں ایک لفظ نکلتا ہے شعار. امتیازی شناخت کے معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ انصار کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. فرمایا تھا الانصار شعار والناس دثار. انصار میرا بنیان ہے، میرا وہ کپڑا ہے جو بالکل جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے. یہ شعائر اللہ بھی وہ ہے جو دین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام سے بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور اسی مادے سے ایک لفظ نکلتا ہے شعر. شعر کہتے ہیں عربی میں بالوں کو، اور بال انسانی شکل و صورت کے لیے خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح شعائر اللہ بھی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کا جو بھی مذہب ہو، جو بھی قوم ہو، اور جو بھی قبیلہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی امتیازی شناخت، کوئی نہ کوئی علامت یا نشانی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جھنڈے کی صورت میں ہو، چاہے کسی عمل کی صورت میں ہو،
چاہے کسی مقام کی صورت میں ہو. آپ دیکھیں عیسائیوں کی علامتی نشان صلیب ہے. جہاں صلیب ہو لوگ دیکھ کر نشانی پہچان جاتے ہیں یہاں عیسائی ہوتے ہیں. کہیں چرچ ہو وہ ایسی جگہ ہے جو ان کی علامت ہے، ان کی امتیازی شناخت ہے. ایسے ہی یہودیوں کی ستارہ داؤدی ہے. ستارہ داؤدی 6 کونوں والا ستارہ جو اسرائیل کے جھنڈے پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ ان کی امتیازی علامت اور ان کی شناخت ہے. ہر قوم، ہندو ہو، بدھ مت، جین مت کے ماننے والے، سکھ ہو، کمیونسٹ ہو، جس مذہب، جس قوم اور جس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے. یہ ان کی اپنی خود ساختہ شناختیں ہیں، اپنی بناوٹی علامتیں ہیں. ہمیں ہمارے رب نے شاعر اللہ کی جو چیزیں مہیا کی ہیں وہ ہمارے دین، ہمارے اسلام کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کی شعائر کو بے حرمت نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. اور اس آیت میں مقامات حج کو، ارکان حج کو، اور اللہ نے خود حاجی کو اپنی شاعر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. مقامات حج کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے. شاعر اللہ ہوتے ہی وہ عمل ہیں یا وہ مقامات ہیں جنہیں دیکھ کر، جن میں جا کر رب یاد آ جائے. اس کے عموم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی مساجد ہیں یہ سب شاعر اللہ ہے. یہاں رب کو یاد کیا جاتا ہے. نماز بھی شاعر اللہ ہے، نماز میں بھی رب کو یاد کرنا ہے. رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد میں. رب نے ایک اور مقام پر اسی آیت میں دوسری شاعر کو بیان کیا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ. دیکھنا حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرنا، یہ بھی شاعر اللہ ہے. آپ اور میں غور کریں، کیا ہم نے حرمت والے مہینوں کی عزت کو باقی رکھا ہے؟ ہمارے معاملات جس طرح حرمت والے مہینوں کے علاوہ تھے، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں اور رجب میں، ان چاروں حرمت والے مہینوں میں ہمارے معاملات، ہمارے لڑائی جھگڑے ویسے ہی ہوتے ہیں. ہم شاعر اللہ کی عزت اور توقیر نہیں کرتے. رب فرماتا ہے یہ حرمت والے مہینے یہ بھی شاعر اللہ ہے، ان کی حرمت کو بھی پامال نہ کرنا. وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، وہ جانور جو تم نے قربانی کے لیے وقف کر دیا ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے. وہ جانور جس کو تم نے عزت کے طور پر قلادہ پہنایا ہے، ہار پہنایا ہے، وہ بھی شاعر اللہ ہے. یہ اس جانور کی عزت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں قربانی کے جانوروں کو بچے ہار پہناتے ہیں، اس کو قلادہ پہناتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر جب قربانی آتی تھی میں اپنے ہاتھ سے اس کے لیے قلادہ بن کر اس کے گلے میں باندھتی تھی. یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی توقیر ہے. صفا اور مروہ کو رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. حتیٰ کہ رب فرماتا ہے یہ جو قربانی کے جانور ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے. والبدن، سورہ حج ہے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر. یہ جو قربانی کے اونٹ تم نہر کرتے ہو یہ بھی رب کی شاعر میں سے ہے، رب کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ مسلمانوں تمہاری امتیازی شناخت ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ان امتیازی شناخت پر، ان نشانیوں پر حملے ہو رہے ہیں. کہیں کوئی یہ کہتا ہے میاں حج پہ جانے سے بہتر ہے 13-14 لاکھ روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب مسکین کی بیٹی کی شادی کرا دو. کہیں کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا بیت اللہ کے طواف سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لو. کہیں کوئی یہ کہے گا صفا مروہ پر بے جا دوڑنے سے بہتر ہے کہ تم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے دوڑ دھوپ کر لو. مینا کے خیموں کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ خیمہ بستیوں میں وہاں جا کر بسنے سے بہتر ہے کسی بے گھر کو گھر بنا کے دے دو. حتیٰ کہ انہوں نے ایک شاعر بھی نہیں چھوڑا
قربانی کی باری آئی، کہتے ہیں قربانی کے جانور یہ مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ذبح کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یہ حملے کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود نہیں سوچتے کہ یہ جو روزانہ KFC اور میکڈونلڈ کھاتے ہیں یہ مرغی بھی تو جاندار ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو سور تک نہیں چھوڑتے، اور مسلمانوں کے شاعر پر حملے کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے دین کی عین تعلیمات میں سے ہے، یہ شاعر اللہ ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے، جس دن شاعر اللہ کو اگر کسی نے مٹانے کی کوشش کی تو یہ مسلمان اسے مٹنے نہیں دیں گے، یہ رب کی رضا کے لیے شاعر اللہ کی عظمت کرتے رہیں گے، تعظیم کرتے رہیں گے، قربانی کرتے رہیں گے، حج عمرے پر جاتے رہیں گے، حرمت والے مہینوں کی عزت برقرار رکھیں گے، حاجیوں کی عزت کریں گے، مسلمانوں کی عزت کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے اگر طویل سفر پہ جانا ہو اور راستے کا اسے معلوم نہ ہو تو راستے میں وہ جو علامتیں ہوتی ہیں، سائن بورڈ جسے کہتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کر ایک مسافر اپنا راستہ طے کرتا جاتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر راستے سے وہ سائن بورڈ ہٹا دیے جائیں تو مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بھٹک جائے گا راستہ۔ بالکل ایسے ہی اگر دین سے یہ شاعر اللہ ہٹا دیے جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دین پر پھر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ نشانیاں ہیں جو ہمیں دین پر رکھتی ہیں، ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ یہ دین ہے۔ اس لیے شاعر اللہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر اخلاص رکھے اور تقوی پیدا کرے۔ رب فرماتا ہے جو شاعر اللہ کی عزت اور تعظیم کرتا ہے اس کے اندر دراصل تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ شاعر اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ قربانی کا جانور دیکھ بھال کے لائیں، قربانی کے جانور میں غریبوں کو بھی شریک کریں اور ان میں بھی تقسیم کریں۔ جانور قربان کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں، یہ اس کی تعظیم ہے، اس کو تکلیف نہ دے بیجا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے قربانی کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تاکہ شاعر اللہ کی تعظیم میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔